آج ہم بات کریں گے پاکستان کی جانی مانی شخصیت شعیب اختر کی۔ شعیب اختر نے اپنی فاسٹ بالنگ سے پاکستان کا نام روشن کیا۔ شعیب اختر نے سن 2003 میں انگلینڈ کے خلاف اتنی تیز گیند بازی کی کہ ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا گیا۔ اس وقت شعیب اختر کی بالنگ سپیڈ 161.3 کلومیٹر پر آور تھی۔ اس کے بعد شعیب اختر بہت چاہے جانے والی شخصیت بن گئے تھے اور وہ آج بھی شہرت کی بلندیوں پر ہیں، لیکن ان کا یہ سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ دوستو، ان کی بھی غریبی سے نکل کر ایک سٹار بننے کی لائف سٹرگل سٹوری ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ شعیب جب پیدا ہوئے تو ڈاکٹروں نے کچھ وقت کے بعد ہی بتا دیا تھا کہ آپ کا بیٹا گھٹنوں میں ہائپر فلیکسبلٹی کی وجہ سے چل نہیں سکے گا، اور 3 سال کی عمر میں شعیب کو کالی کھانسی کی بیماری ہو گئی۔ شعیب بتاتے ہیں، کالی کھانسی کی وجہ سے میں اتنا کمزور ہو گیا کہ میرے رشتہ داروں نے میری امی کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم اس کے علاج پر پیسے مت لگاؤ، اب یہ بچ نہیں سکے گا، تم اس کے فوت ہونے کے لیے بھی کچھ پیسے جمع کر رکھو۔ لیکن میری ماں میلو پیادل چل کر پنڈی کے سینٹرل ہاسپٹل سے مجھے انجیکشن لگواتی رہی۔ 10 مہینوں تک میری امی میلو چل کر مجھے سینٹرل ہاسپٹل سے انجیکشن لگواتی رہی، اور پھر اللہ کے کرم سے میں کچھ بہتر ہوا۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ میں چل نہیں سکتا تھا۔ شعیب اختر بتاتے ہیں کہ 6 سال تک میں صرف گھٹنوں پر ہی رینگتا رہا۔ کالی کھانسی کی وجہ سے میرے پھیپھڑوں کا سائز بڑھ چکا تھا۔ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو چلنے کے بجائے میں دوڑنے لگا، اور میرے بھائی مجھ سے پوچھتے کہ تم کیوں دوڑتے رہتے ہو، تم پر کوئی جن کا سایہ ہے؟ میرے بھائی جب کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے تو وہ ساتھ مجھے بھی لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کھلاڑی کم ہونے کی وجہ سے مجھے کھیلنے کا موقع ملا، اور پھر مجھے کرکٹ میں انٹرسٹ ہونے لگا، اور پھر شعیب اختر کو پاکستان کی ٹیم میں کھیلنے کا شوق پیدا ہوا۔ شعیب کو اپنے آپ پر اتنا یقین تھا کہ وہ ہر کسی کو کہتے کہ میں ایک دن پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلوں گا۔ شعیب اختر کہتے کہ میں بچپن میں آسمان کو دیکھتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ میں آسمان میں ایک دن اڑ کر دوسرے ممالک میں پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنے جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں میرے دوست میری یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو میری ان باتوں پر یقین کرنا چھوڑ گئے تھے۔ ان کے ایک دوست نے بتایا کہ لاہور میں PIA کرکٹ کے لیے ٹرائل لے رہے ہیں، اگر وہاں سلیکشن ہو گئی تو تنخواہ بھی ملے گی اور کھیلنے کا موقع بھی ملے گا۔ لیکن ان دونوں کے پاس لاہور جانے کا کرایہ بھی نہیں تھا، اور پھر وہ پیادل ہی لاہور کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک بس ملی۔ بس جب رکی تو وہ دونوں بس کی چھت پر چڑھ گئے۔ بس جب کسی جگہ پہ رکتی تو وہ دونوں بھی بس کی چھت سے نیچے اتر جاتے، اور بس جب چلنے لگتی تو دونوں بھاگ کر بس کی چھت پر چڑھ جاتے۔ بس کا کنیکٹر جب بس کی چھت پر جاتا تو دونوں پیچھے لٹک جاتے۔ اسی طرح وہ شام کو لاہور پہنچ گئے۔ آگے انہیں یہ مسئلہ پیش آیا کہ ٹرائل صبح تھی اور ان کے پاس رات کو سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ شعیب نے اپنے دوست سے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ شعیب ایک ٹانگے والے کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ ٹانگے والے نے کہا میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ شعیب نے کہا میں بہت جلد پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلوں گا، اور جب میں سٹار بن جاؤں گا تو تم سے ضرور ملنے کے لیے آؤں گا۔ آج رات مجھے اور میرے دوست کو کوئی سونے کے لیے جگہ دے دو۔ ٹانگے والا مان گیا اور دونوں کو رات سونے کے لیے جگہ دے دی۔ شعیب کے دوست نے کہا کہ ہمیں بہت تیز بھوک لگی ہے، اور تم اس بھوک میں کیسے صبح ٹرائل دینے جاؤ گے؟ شعیب ایک مرتبہ پھر ٹانگے والے کے پاس گئے اور اسے کھانا کھلانے کے لیے کہا۔ ٹانگے والے نے شعیب اور اس کے دوست کو رات کا کھانا اچھی طرح سے کھلایا اور صبح کا ناشتہ بھی کروایا، اور شعیب سے پوچھا کہ کیا تم واقعہ ہی پاکستان کے لیے کھیل پاؤ گے؟ شعیب نے ٹانگے والے سے کہا میری آنکھوں میں دیکھو، کیا آپ کو میری آنکھوں میں پاکستان کے لیے کھیلنے کا جنون نہیں نظر آ رہا؟ ٹانگے والے نے شعیب سے کہا ٹرائل یہاں سے بہت دور ہو رہی ہیں، آؤ میں تم دونوں کو وہاں تک چھوڑ دیتا ہوں۔ شعیب نے ٹانگے والے کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جب بھی تم سنو کہ کوئی کرکٹر تم سے ملنے کے لیے آیا ہے تو تم سمجھ جانا وہ میں ہی ہوں۔ جب وہ دونوں گراؤنڈ کے اندر گئے تو 500 لڑکے ٹرائل کے لیے حاضر تھے۔ شعیب کے دوست نے کہا یہاں تو بہت مشکل ہے۔ شعیب نے کہا اللہ بہتر کرے گا، اور شعیب گراؤنڈ کے گول چکر لگانے لگے۔ شعیب اختر بتاتے ہیں 5-6 گراؤنڈ کے چکر لگانے کے بعد آخرکار ظہیر عباس کی نظر مجھ پر پڑ ہی گئی، اور انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟
تو میں نے کہا کہ میں بہت تیز گیندباز ہوں۔ تو وہ میری یہ بات سن کر ہنس پڑے اور کہا کہ بھائی دکھاؤ اپنی بہت تیز گیندبازی۔ شعیب اختر نے 50 گز کا رن اپ لیا اور پہلی بال کھلاڑی کے ہیلمٹ پر ماری اور دوسری بال کھلاڑی کے پسلی پر لگی۔ یہ دیکھ کر ظہیر عباس بولے کون ہے یہ پاگل گیند باز؟ پھر کوئی بولا کہ راولپنڈی سے آیا ہے یہ جنونی لڑکا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میری ٹیم کے لیے کھیلو گے؟ میں نے کہا ہاں میں کھیلوں گا اور بہت جلد پاکستان کی ٹیم کے لیے بھی کھیلوں گا۔ شعیب اختر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ پر بہت یقین تھا کہ میں ایک دن پاکستان کی ٹیم میں ضرور کھیلوں گا، اور اسی یقین سے میں نے ایک گنے کی مشین والے کو کہا کہ جب میں ایک بڑا سٹار بن جاؤں گا تو تمہیں نئی مشین لے دوں گا، تب تک تم مجھے گنے کا جوس پلایا کرو۔ اور شعیب اختر 1.5 سال تک مفت جوس پیتے رہے۔ شعیب اختر کہتے ہیں کہ میرے خود پر اتنے زیادہ یقین اور کانفیڈنس سے کچھ لوگ جلتے تھے۔ میرے پڑوس میں 2 خالائیں رہتی تھی۔ جب میں پریکٹس کے لیے جاتا تو وہ مجھ سے پوچھتی کہاں جا رہے ہو، اور میں انہیں کہتا کہ میں سٹار بننے کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ مجھے کہتی کہ تم فضول ٹائم مت ضائع کرو، تم کچھ نہیں بن سکتے، اور ان کا روز ہی مجھے تانے دینے کا کام تھا۔ پھر میں ان دونوں خالاؤں سے بچنے لگا، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سے مجھے پکڑ کر تانے دینا شروع کر دیتی۔ میں نے ان دونوں خالاؤں سے کہا آپ صبر کرو، ایک دن دیکھنا میں ضرور پاکستان کے لیے کھیلوں گا، اور وہ کہنے لگی ہم ادھر ہی ہیں، دیکھتی ہیں تو پاکستان کے لیے کیسے کھیلے گا۔ شعیب اختر کہتے ہیں کہ 2 سال بعد جب میں پاکستان کی ٹیم میں کھیلنے لگا تو میں نے ان دونوں خالاؤں سے کہا دیکھو اب میں پاکستان کی ٹیم کے لیے کھیل رہا ہوں، تو وہ مجھے آگے سے کہنے لگی سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ہم بھی دیکھتی ہیں تو کب تک پاکستان کے لیے کھیلے گا۔ شعیب اختر کہتے ہیں آپ کچھ بھی کر لو لیکن آپ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ انڈیا کے خلاف جب شعیب اختر نے بالنگ کروائی تو پہلی ہی بال میں راہل دراوڑ کو آؤٹ کر دیا۔ جب انڈیا کی طرف سے بہت ہی اچھے بیٹسمین سچن کھیلنے کے لیے آئے تو شعیب اختر نے سچن کے لیے انڈیا کا اتنا پیار اور شور دیکھ کے یہ سوچا کہ اگر میں نے سچن کو آؤٹ کر دیا تو میری زندگی ہی بدل جائے گی۔ اپنے اوور کی دوسری ہی گیند پر شعیب اختر نے سچن کو بھی آؤٹ کر دیا اور شعیب اختر راتوں رات بہت بڑے سٹار بن گئے۔ پاکستان کا ورلڈ کپ بھی دلوانے میں شعیب اختر کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ پاکستانی کھلاڑی ورلڈ کپ کے ساتھ جب پاکستان واپس آئے تو پاکستانی کھلاڑیوں کا ہر طرف ہی بہت شور تھا۔ شعیب اختر جب اپنا حلیہ بدل کر اس گنے والے کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ وہ اب فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شعیب اختر کو بہت افسوس ہوا۔ اس کے گھر والوں کو شعیب اختر نے نئی دکان بنوا کے دی۔ جب شعیب اختر اس ٹانگے والے کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تو وہ سڑک کے کنارے سویا ہوا تھا۔ شعیب اختر نے اس ٹانگے والے کو جگا کر کہا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ ٹانگے والے نے کہا مجھے نہیں پتا تم کون ہو۔ شعیب اختر نے کہا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا جب میں بڑا سٹار بن جاؤں گا تو تم سے ضرور ملنے کے لیے آؤں گا۔ ٹانگے والے نے خوشی سے کہا کہ کیا تم شعیب اختر ہو؟ صرف یہ بات سن کر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور روڈیں وغیرہ بھی جام ہو گئی۔ ٹانگے والے سے شعیب اختر نے کہا کہ اس رات میری مدد کرنے کی کیا قیمت ہے؟ ٹانگے والے نے کہا وہی جو اس رات تھی۔ ٹانگے والے نے شعیب اختر سے کہا کہ کیا تم ایک رات پھر دوبارہ میرے ساتھ نہیں گزار سکتے؟ امیر سے امیر بندہ کہنے لگا شعیب اختر آپ ہمارے گھر میں رہ لیں، لیکن شعیب اختر اس ٹانگے والے کے ساتھ فٹ پاتھ پر ہی سو گئے۔ اگلے دن اس ٹانگے والے کو شعیب اختر نے کچھ رقم دینے کی بہت کوشش کی، لیکن ٹانگے والے نے کہا کہ تم اس رات بھی میرے لیے شعیب تھے، آج بھی تم شعیب ہی ہو۔ دوستو یاد رہے شعیب اختر کو بچپن سے ہی گھٹنوں کی بیماری تھی، اس وجہ سے شعیب اختر نے بہت جلد ہی کرکٹ کو الوداع کہہ دیا تھا۔ شعیب اختر بتاتے ہیں میرے پہلے ہی ون ڈے میچ میں دونوں گھٹنے ٹوٹ گئے تھے۔ 97 میں شعیب اختر کو جب ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے شعیب اختر کو مکمل کھیلنے سے منع کر دیا تھا، لیکن شعیب اختر اپنی ضد پر تھے کہ میں نے کرکٹ کھیلنا ہے۔ تو پھر ڈاکٹر ہر میچ کھیلنے سے پہلے شعیب اختر کے گھٹنوں سے سارا خون نکال لیتے تھے، پھر 4 سرنجیں لگا کر سبز رنگ کا خون بڑھتے تھے۔ گھٹنوں میں درد اور سوجن کے ساتھ ہی سن 2007 تک شعیب اختر کرکٹ کھیلتے رہے۔ دوستو اپنے درد اور مشکل کے باوجود بھی شعیب اختر اتنی تیز بال کراتے تھے کہ بال کو دیکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ شعیب اختر اتنی تیز بال کراتے تھے کہ وکٹیں بھی ٹوٹ جاتی تھی۔ دوستو اپنے گھٹنے کے درد کے باوجود سن 2003 میں شعیب اختر نے فاسٹ بولنگ کا ورلڈ ریکارڈ بنایا، جسے آج 20 سال بعد بھی کوئی توڑ نہیں سکا۔ دوستو اس قدر لوگوں میں کامیابی کا جنون اور پاگل پن ہوتا ہے۔
اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ہمارے YouTube چینل امثل AK کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔